یہ ایک غریب شخص کی کہانی ہے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک گاؤں میں سعد نامی غریب شخص رہتا تھا۔ سعد بہت محنتی تھا اور بہت ایماندار شخص تھا۔ روزانہ اپنے گھر سے کلاوڑا لے کر جنگل کی طرف نکل جاتا تھا۔ جنگل گاؤں سے بہت زیادہ دور تھا۔ سعد کو جنگل جانے کے لیے طویل سفر کرنا پڑتا تھا۔ سعد مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جنگل جاتا تھا۔ سعد جنگل جاتا ہے، جنگل جا کر درخت کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ سعد سارا دن درخت کاٹنے میں لگا دیتا تھا اور دل ہی دل میں دعا مانگتا رہتا تھا، کاش میری غربت ختم ہو۔ سعد نا امید نہ تھا، سعد کو اپنے خدا پر پختہ یقین تھا کہ اس کا وقت ضرور بدلے گا۔ سعد درخت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ سعد درخت سے لکڑیاں کاٹتا رہتا ہے۔ سعد اتنی لکڑیاں کاٹتا تھا جس کا وزن وہ آسانی سے اٹھا سکے۔ سعد لکڑیاں کاٹنے کے بعد باری باری لکڑیاں اکٹھی کر لیتا ہے۔ سعد لکڑیوں کا گنٹ باندھ کر اپنے سر پر رکھ لیتا ہے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ سعد اپنے گھر کے راستے پر رواں تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک خوفناک غار تھا جو بہت سنسان تھا۔ اس غار کے اندر کوئی آتا جاتا نہ تھا۔ سعد اپنے گھر جانے کے لیے اس خوفناک غار کے راستے کو پار کر کے جاتا تھا۔ خوفناک غار میں چمگادڑوں کا بسیرا تھا۔ غار کو دیکھا کر سعد کو بہت خوف آتا تھا۔ سعد جب غار کے راستے کو پار کر رہا تھا، سعد نے غار میں ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ سعد نے غار میں ایک نایاب نسل کا سفید بکرا دیکھتا ہے جو غار میں اکیلا موجود تھا۔ وہاں پر نایاب نسل کے بکرا کے ساتھ کوئی مالک موجود نہ تھا۔ غار میں نایاب نسل کا بکرا اکیلا تھا۔ سعد کو دیکھ کر نایاب نسل کا بکرا چھپ جاتا تھا۔ سعد نے سوچا، اس نایاب نسل کے بکرے کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں، مگر لکڑیوں کا وزن ہونے کی وجہ سے سعد نے سوچا لکڑیاں گھر رکھ کر واپس آتا ہوں۔ سعد نے اپنا سفر جاری رکھا، اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ سعد گاؤں سے واپس آ کر غار جاتا ہے۔ وہاں پر دیکھتا ہے غار تو خالی ہے، وہاں پر کوئی سفید بکرا موجود نہ تھا۔ غار میں سے خوفناک آوازیں آنا لگی۔ سعد خوفناک آواز کی وجہ سے ڈر سا گیا تھا۔ اچانک سے ایک جن نمودار ہو الف جن نے سعد سے کہا، اب کی ایمانداری سے اور محنت کا پھل مل گیا ہے۔ جن نے سعد کو ایسا راز بتایا۔ جن نے کہا، اس غار کے پیچھے ایسا مقام جہاں پر آج تک کوئی آدمزاد تک نہ گیا ہے۔ وہاں پر دو درختوں کے درمیان ایک طلسمی باکس ہے۔ اس باکس پر جا کر صدا لگی ہے، میرے طلسمی باکس کھل جاتو کو باکس کھل جائے گا، جس سے خزانہ کی برسات ہوگی۔ اس کے بعد جن قاہب ہو گیا۔ سعد واپس آ کر طلسمی باکس کو تلاش کرنے لگا۔ سعد کو طلسمی باکس مل گیا۔ سعد نے کہا، اے طلسمی باکس کھول جا، جس پر طلسمی باکس کھول گیا۔ طلسمی باکس نے اتنا قرانہ باہر نکالا، ہر طرف خزانہ ہی خزانہ تھا۔ طلسمی باکس کے ارد گرد کے زمین خزانہ سے بھر گئی۔ سعد کے پاس اب اتنا خزانہ آ چکا تھا جس سے سعد بہت سی ریاست کا مالک اور بادشاہ بن چکا تھا۔ سعد عدل اور انصاف کرنے لگا، اپنی عوام کے لیے رحمت بن کر سامنے آیا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، برے وقت کے بعد اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ نا امیدی گناہ ہے۔